بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ بیٹا کل ہم نے سبق نعت کے بارے میں پڑھا تھا، تو بیٹا ہم نے سبق نعت کی بلند خوانی پہلے کی اور اس کے بعد کل ہم نے سبق نعت کی املا کی تھی، ٹھیک ہے۔ آج ہم نے سبق نعت کی مشق کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آج ہماری ڈیٹ کیا ہے، 2 جون 2021، جماعت کا کام بدھ، اور ہمارا سبق کیا ہے، نعت۔ عنوان کیا ہے ہمارا، مشق، یعنی ہم نے اس کی مشق جو ہے وہ بک پر کرنی ہے۔ تو بیٹا کل جو سوال نمبر 1 ہے، نئے الفاظ دیے ہوئے الفاظ کے معنی لکھیں، ٹھیک ہے، معنی سمجھیں۔ یہ ہمارا سوال نمبر 1 تھا جو ہم نے کل کر لیا تھا، الفاظ کے معنی، ٹھیک ہے۔ جو میں نے بک پر ہی آپ کو سمجھائے تھے، تو بیٹا یہ نوٹ بک پہ ہم بعد میں کریں گے، ابھی ہم آج جو ہے وہ مشق جو ہے ہم بک پہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہمارے الفاظ معنی ایک دفعہ دوبارہ سے سن لیں آپ لوگ، میں نے کل وہ سارے کروا دیے آپ کو۔ اجالا، روشنی، چمک، تبدیل ہونا، بدلنا، کلام، بات، یہاں قرآن مجید مراد ہے، اعلیٰ، بلند، بہت اونچا، حق، سچ، مقام، رتبہ یا درجہ، ٹھیک ہے۔ جی ہم نے کل کر لیا تھا صفحہ نمبر 10، ٹھیک ہے۔ آج ہمارا ہے صفحہ نمبر 11، ہم نے صفحہ نمبر 11 پہ کام کرنا ہے۔ اور دیکھیں اب آج ہم نے جو کام کرنا ہے وہ بک پر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی دیکھیں بیٹا، آپ نے کیا سمجھا، یہ ہمارا سوال نمبر 2 ہے۔ آپ نے کیا سمجھا؟ کالم الف کو کالم ب سے ملا کر اشار مکمل کریں۔ کالم الف دیکھیں اور یہ ہے ہمارا کالم ب، ٹھیک ہے۔ گھٹا، گھٹا، رحمت حق کی آخر اٹھی۔ بیٹا یہ ہم نے ریڈنگ جو کی ہے نا، یہ اس میں سے جو اشعار ہیں نا، ان کو آپ نے مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اب ہم نے ریڈنگ میں پڑھا تھا، گھٹا رحمت حق کی آخر اٹھی، تو اس کو کس کے ساتھ میچ کرنا ہے، زمانے میں تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے نمبر 2 پہ دیکھیں، دوبارہ سے سنیں، گھٹا رحمت حق کی آخر اٹھی، زمانے میں تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم نے اس کو اس کے ساتھ میچ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، برائی تھی ہر شے پہ چھائی ہوئی، برائی تھی ہر شے پہ چھائی ہوئی۔ آگے دیکھیں کس کے ساتھ میچ ہوگا، تباہی تھی دنیا پہ آئی ہوئی، اس کے ساتھ میچ کریں گے کہ سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے میں تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، برے پوری دنیا کے حالات تھے۔ اب دیکھیں، برائی تھی ہر شے پہ چھائی ہوئی، اس کو ہم میچ کریں گے، تباہی تھی دنیا پہ آئی ہوئی، اس کے ساتھ۔ تو اب ہم اس کو اس کے ساتھ ملا دیں گے ایسے، ٹھیک ہے، میچ کریں گے جیسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نمبر 3 پہ دیکھیں، وہ مکے میں جس وقت پیدا ہوئے، وہ مکے میں جس وقت پیدا ہوئے، تو کس کے ساتھ میچ کریں گے اس کو، برے پوری دنیا کے حالات تھے، جس زمانے میں تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھ کریں گے۔ تو بیٹا یہ برے، وہ مکے میں جس وقت پیدا ہوئے، برے پوری دنیا کے حالات تھے، برے یہاں پہ ہم نے اس کے ساتھ اس کو میچ کر دینا ہے، ٹھیک ہے، برے پوری دنیا کے حالات تھے۔ اب آخری دیکھیں، بڑی شان والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارا ایک ہی مصرع رہتا ہے اشعار کا جس کے ساتھ کہ سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ہم اس کے ساتھ میچ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔
اب دوبارہ سے ایک دفعہ پھر سن لیں. گھٹا رحمت حق کی آخر اٹھی، گھٹا رحمت حق کی آخر اٹھی، زمانے میں تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. برائی تھی ہر شے پہ چھائی ہوئی، برائی تھی ہر شے پہ چھائی ہوئی، تباہی تھی دنیا پہ آئی ہوئی. وہ مکے میں جس وقت پیدا ہوئے، وہ مکے میں جس وقت پیدا ہوئے، برے پوری دنیا کے حالات تھے، برے پوری دنیا کے حالات تھے. تو بیٹا گھٹا رحمت حق کی آخر اٹھی، اس کو ہم میچ کریں گے زمانے میں تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. برائی تھی ہر شے پہ چھائی ہوئی، تباہی تھی دنیا پہ آئی ہوئی، اس کے ساتھ ہم میچ کریں گے. مکے میں وہ جس وقت پیدا ہوئے، یہ اس کو ہم برے پوری دنیا کے حالات تھے، اس کے ساتھ میچ کریں گے. بڑی شان والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے بیٹا، یہ تھا ہمارا سوال نمبر 2. ٹھیک ہے، ہم نے کالم الف کو کالم ب سے ملا کر اشعار مکمل کیے ہیں. اب ہمارا سوال نمبر 3 دیکھیں کیا ہے بک کے اوپر. نعت کے مطابق درست الفاظ چن کر خالی جگہ پر کریں. یعنی کہ ہم نے جو نعت کی ریڈنگ کی ہے اس کے مطابق دو آپشن دیے ہوئے ہیں. آپ نے ان میں سے ایک جو ہے وہ خالی جگہ کے اندر لکھنا ہے. ٹھیک ہے، لکھ کے ہم نے کیا کرنا ہے، درست الفاظ خالی جگہ کو پر کرنا ہے. ٹھیک ہے، دو جو ہمیں آپشن دیے ان میں سے ایک آپشن کو ہم نے چوز کرنا ہے، اس کے بعد پھر ہم نے اس کو خالی جگہ میں لکھنا ہے. وہ ڈیش میں جس وقت پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ آپ کو اس کے بارے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے. وہ اب جہاں پہ 2 آپشن دیے ہوئے ہیں مدینے اور مکے، وہ مکے میں، مکے دیکھیں بیٹا یہ دیکھیں ہم نے جہاں پہ اس کے اندر بلینک کے اندر لکھنا ہے ہم نے وہ اور کے، وہ مکے میں جس وقت پیدا ہوئے. ہاں جی آگے نمبر 2 پہ دیکھیں، وہ مکے کے، مکے میں جس وقت پیدا ہوئے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اعلیٰ کیا آئے گا، کلام یا مقام، کیا آئے گا، مقام، رتبہ، درجہ. وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اعلیٰ مقام، جہاں پہ کیا آئے گا بلینک کے اندر، مقام، اور مقام. زمانے کو دی علم کی ڈیش روشنی یا دولت، کیا آئے گا، ہاں زمانے کو دی علم کی روشنی، کے 3 شوشے بنائیں گے، نی. ٹھیک ہے، زمانے کو دی علم کی روشنی. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، دلوں کے اجالے ہمارے ڈیش، پیغمبر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دلوں کے اجالے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دلوں کے اجالے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دوبارہ سے سوال نمبر 3 سن لیں آپ لوگ. خالی جگہ نعت کے مطابق درست الفاظ چن کر خالی جگہ پر کریں. وہ ڈیش میں جس وقت پیدا ہوئے، وہ مکے میں جس وقت پیدا ہوئے، ایک مدینے ہے اور ایک مکے ہے. وہ مکے میں جس وقت پیدا ہوئے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اعلیٰ مقام، جن کا اعلیٰ مقام آئے گا اس میں. زمانے کو دی علم کی روشنی، زمانے کو دی علم کی
रोशनी, यहाँ पे क्या आएगा रोशनी, दौलत रोशनी है और दौलत है, दो ऑप्शन है, इसमें आएगा रोशनी। दिलों के उजाले हमारे नबी, हाँ जी पैगंबर या नबी, तो खाली जगह में क्या आएगा नबी। दिलों के उजाले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा ये हमारा सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 जो है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। सवाल नंबर 2 में था कालिम अलिफ को कालिम ब से मिलाकर इशार मुकम्मल करें, और सवाल नंबर 3 है नात के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज चुनकर खाली जगह पूर्ण करें। ठीक है, जो ऑप्शन दिए हुए हैं हमने इनके मुताबिक खाली जगह पूर्ण करनी है। ठीक है, हाँ जी बेटा अब नेक्स्ट पेज पर देखें सफ़ा नंबर 12। अब हमने सफ़ा नंबर 11 जो था वो कंप्लीट कर लिया है, अब है हमारा सफ़ा नंबर 12। देखें इसमें हमने क्या काम करना है, मिलकर करें बात। ठीक है, ये नीचे बेटा दी हुई है, ये एक सरगर्मी है, एक्टिविटी है। देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका बेशुमार खूबियों का मजमुआ है। ज़ैल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खूबियाँ बयान हुई हैं और उनमें से कौन सी खूबियाँ आप में मौजूद हैं और कौन सी खूबियाँ आप अपनाना चाहते हैं अपने साथियों को भी बताएं। ठीक है, ये हमारी एक एक्टिविटी है। ठीक है, ये हम क्लास में ही करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दूसरों की मदद करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानतों की हिफाजत फरमाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादा पूरा करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा साफ़ सुथरे रहते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाते। ठीक है, और नीचे है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटों से शफ़क़त और बड़ों का एहतराम करते। ठीक है, अब हमारा सवाल नंबर 6 देखें। दिए हुए पैराग्राफ में दर्ज झैल वाक़या गौर से सुने और पूछे गए सवालात के ज़बानी जवाबात दें। ठीक है, ये पैराग्राफ दिया हुआ है, हमने इसको गौर से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हमने ये सवाल जवाब जो हैं ये हमने नोटबुक पे ही राइट करने हैं। तो बेटा मैं पैराग्राफ आपको एक दफ़ा रीड करके इनके ज़बानी आपको सवाल के जवाब बता देती हूँ, लेकिन हम ये सवाल जवाब फिर नोटबुक पर भी राइट करेंगे। ठीक है, तो देखें मेरे साथ पढ़ें आप लोग इस पैराग्राफ को तवज्जो से देखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकते थे। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हर किसी की मदद करने को तैयार रहते। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गली में से गुज़र रहे थे। ठीक है बेटा, ये पैराग्राफ आपने इसको गौर से पढ़ना है। गौर से पढ़ेंगे तो आपको खुद ही इसके सवालों के जवाब आपको समझ आ जाएगी कि क्या है सवाल के जवाब। एक नाबीना औरत भी उसी गली में से गुज़र रही थी। अचानक उस औरत को ठोकर लगी और वो गिर गई। ठीक है, दूसरे लोग ये देखकर हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? कि वो औरत जो है वो गिर गई थी। ठीक है, इस वजह से वो लोग जो हैं वो हंसने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत की मदद की और उसे उसके घर पहुंचा दिया। ठीक है, तो बेटा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकते थे। ठीक है ना, इसका यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकते थे। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हर किसी की मदद को तैयार रहते। तो उसके बाद एक वाक़या दिया हुआ है
کہ ایک دفعہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی میں سے گزر رہے تھے. ایک نبینہ عورت، نبینہ کا پتہ ہے بیٹا کیا ہوتا ہے؟ نبینہ کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ جس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا اس کو نبینہ کہتے ہیں. ایک نبینہ عورت بھی اسی گلی میں سے گزر رہی تھی. اس کو بیچاری کو نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے اس کو ٹھوکر لگی. اچانک اس کو ٹھوکر لگی اور وہ گر گئی. ٹھیک ہے، ٹھوکر لگنے سے گر گئی. تو اس پر جو ہے وہ دوسرے لوگ یہ دیکھ کر ہنسنے لگے کہ وہ عورت جو ہے وہ گر گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی مدد کی اور اسے اس کے گھر پہنچا دیا. ٹھیک ہے، یہ ہمارا تھا سوال نمبر 6. تو بیٹا اس میں دیکھیں اب نیچے ہمیں کچھ سوالوں کے جواب انہوں نے پوچھے ہوئے ہیں کہ یہ پیراگراف پڑھنے کے بعد آپ نے ان سوالوں کے جواب دینے ہیں. تو دیکھیں سوال نمبر 1 کیا تھا؟ نابینا عورت کیسے گر گئی تھی؟ تو ہم نے پیراگراف میں بیٹا کیا پڑھا ہے کہ نابینا عورت کیسے گری تھی؟ پڑھا ہے نا ہم نے پیراگراف میں. دیکھیں نابینا عورت جو ہے اچانک اس عورت کو ٹھوکر لگی اور وہ گر گئی. تو کیسے گری نابینا عورت؟ بیٹا آج ہم نے اس کے سوال صرف زبانی کرنے ہیں بیٹا. کل ہم نے اس کو نوٹ بک پہ ہم رائٹ کریں گے ان الفاظ کے یہ سوالات کے جوابات. نابینا عورت کیسے گر گئی تھی؟ نابینا عورت ٹھوکر لگنے سے گر گئی تھی. اس کا جواب یہ ہوگا. نابینا عورت کیسے گر گئی تھی؟ نابینا عورت ٹھوکر لگنے سے گر گئی تھی. آگے سوال نمبر 2 دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو کیوں آئے تھے؟ ہم نے اوپر ریڈنگ میں بھی پڑھا ہے. یہ دیکھیں دوسرے لوگ یہ دیکھ کر ہنسنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کس لیے آنسو آئے تھے؟ کہ بوڑھی عورت کو تکلیف میں دیکھ کر کہ وہ گر گئی ہے، اس کو تکلیف ہوئی ہے، تو اس وجہ سے بوڑھی عورت کو یا نابینا عورت کو تکلیف میں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ٹھیک ہے، اس کا آنسر یہ ہوگا. تو آگے دیکھیں ہمارا ہے سوال نمبر 3. سوال نمبر 3 کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا عورت کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ جو دوسرے لوگ تھے وہ تو اس بوڑھی عورت کو جب وہ گری ہے ٹھوکر لگنے سے تو وہ دیکھ کر ہنسنے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس عورت کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ یہاں سے آگے دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی مدد کی. ٹھیک ہے، یہ بیٹا پیراگراف میں سے دیے ہوئے ہیں. اوپر جو پیراگراف ہم نے ابھی ریڈ کیا ہے یہ سوالات کے جوابات اسی میں سے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی مدد کی اور اسے اس کے گھر تک پہنچا دیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے ساتھ سلوک کیا تھا. کیسا سلوک کیا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی بوڑھی نابینا عورت کی مدد کی اور اسے اس کے گھر تک پہنچا دیا. تو بیٹا یہ ہمارے 3 سوال تھے جو پیراگراف میں سے ہم نے ڈھونڈ کر ان کے آنسر دینے تھے. یہ پیراگراف کو ہم نے غور سے پڑھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہم نے ان سوالات کے جوابات دیے ہیں. تو بیٹا ایک دفعہ دوبارہ سے آپ لوگ یہی سوالوں کے جواب دوبارہ سے سن لیں، پھر ہم نیکسٹ کویسچن پہ سوال نمبر 7 پہ جائیں گے نیکسٹ پیج پر. آج ہم نے 12 پیج پہ دیکھے کام کر رہے ہیں ابھی ہم. ہاں جی دیکھیں سوال نمبر 1 تھا نابینا عورت کیسے گر گئی تھی؟ نابینا عورت کیسے گر گئی تھی؟ تو وہ کیسے گری تھی نابینا عورت؟ نابینا عورت ٹھوکر لگنے سے گر گئی تھی. اس کا آنسر یہ ہوگا. اب سوال نمبر 2 دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے تھے؟ بوڑھی عورت کو تکلیف میں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. ٹھیک ہے، اب کے سوال نمبر 3 دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا عورت کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نبینہ عورت کی مدد کی اور اسے اس کے گھر پہنچا دیا۔ تو بیٹا یہ ہمارا صفحہ نمبر 12 یعنی 12 جو ہے یہ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ تو بیٹا جو ایکٹیویٹی اوپر والی ہے اس پیج پہ، یہ والی جو سوال نمبر 5 ہے یہ ہم کلاس میں بھی کریں گے۔ تو بیٹا آج ہمارا سبق جو تھا نعت، اس کا ہم نے ٹھیک ہے 2 پیج کیے ہیں، صفحہ نمبر 11 اور صفحہ نمبر 12۔ تو آج ہم نے اس کا بک پہ کام کیا ہے۔ تو بیٹا آپ نے یہ دونوں پیج اچھے طریقے سے لرن کرنے ہیں اور جو بک پر کام کرنے والا ہے وہ اپنے بک پر اپنا کام کمپلیٹ کرنا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔